السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آج کے لیکچر میں ویلکم کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہماری جو پریویس ڈسکشنز ہیں آپ نے ان کو تھورولی سنا ہے، اس پہ ڈیلیبریٹ کیا ہے اور اس سے کچھ لرن کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنا آج کا ایجنڈا ڈسکس کریں، لیٹس فرسٹ ہیو اے کوئک ریویو آف واٹ وی ڈسکس ڈیورنگ آور لاسٹ لیکچر۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سب سے پہلے کوشش کی تھی ڈفرینس کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ کریٹیوٹی اور انوویشن کے اندر ڈفرینس کیا، اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر ہم کوئی آئیڈیا سوچ رہے ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں جو کہ کسی پرابلم کو حل کر رہی ہے، وی آر بینگ کریٹو۔ لیکن جب ہم اسی آئیڈیا کو، اسی آؤٹ آف دا باکس، اسی کریٹو آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ایز اے سولوشن ٹو اے سرٹن پرابلم ان فارم آف اے پروڈکٹ اور ان فارم آف اے سروس، تو اس صورت میں ہم لوگ انوویٹو ہوتے ہیں۔ سو تھنکنگ سم تھنگ نیو از بینگ کریٹو اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ نیو از بینگ انوویٹو۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو تھا وہ ڈسکس کیا تھا، وہ پیراڈائمس کا تھا، اور اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگوں نے مثال لی تھی کہ ہائپوتھیٹیکل ایک ہم لوگوں نے اگزامپل کریٹ کی تھی کہ اگر یو کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں تو کس کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہو سکتا ہے، اور ان مختلف گروپس کی ڈفرینٹ پرسیپشن ہے ٹورڈ دا بینیفٹ دیٹ کڈ بی ڈرون فرام دیٹ کنٹری۔ تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو پیراڈائمس ہیں دے آر سیٹ آف پری کنسیوڈ آئیڈیاز اباؤٹ anything. It could be about an individual, it could be about an organization, it could be about a country. اور یہ ہم لوگوں نے ریئلائز کیا تھا کہ پیراڈائمز جو ہیں they are one of the primary reasons جس کی وجہ سے ہم لوگ کریٹیو آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے۔ ہم لوگ اپنے لاجک کو بہت زیادہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لاجک ہمیں ہمارے پیراڈائم کی ٹرائنگل سے نہیں نکلنے دیتی۔ تو جو آؤٹ آف باکس کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تھنکنگ کی، تو وہ سنس وی ڈو ناٹ کم آؤٹ آف دا باکس، اس لیے ہم لوگ کریٹیو آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے بیریئرز ٹو کریٹیوٹی کو تھوڑا ڈسکس کیا تھا۔ اس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ جی ہمارا فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ دیر از آلویز ون رائٹ آنسر ٹو ایچ کوشچن وچ may not necessarily be true in all the situations۔ اس میں ہم لوگوں نے مثال دی تھی ایک امریکہ کی کوسٹل سٹی کی، اگر آپ کو یاد ہو اس میں انہوں نے ایک کروز شپ کو رینٹ آؤٹ کیا تھا ان آرڈر ٹو میک اپ فار 3 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل فیسلٹی جو کہ فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے ریکوائرڈ تھی وہاں پہ اس سٹی کو میچ الاٹ کرنے کے لیے۔ پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہم لوگ لاجیکل جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ کریٹیو نہیں ہو پاتے، کیونکہ لاجک ہماری ڈیرائیو ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پیراڈائم سے۔ دین وی آلسو سو کہ ہمارا جو فوکس ہے آن بینگ ویری پریکٹیکل، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ وہ پریکٹیکلٹی کے چکر میں جو ایک ہولسٹک ویو ہے چیزوں کا وہ لے نہیں پاتے۔ اس میں ہم لوگوں نے تھامس ایڈیسن کی اگزامپل لی تھی کہ وہ اس کے جو انٹرنیز ہوتے تھے ان کو وہ پہلے دن بیکرز کی صفائی پہ نہیں لگاتا تھا، rather he would ask them to go out and buy 20 products of their choice، اور جب وہ پروڈکٹس کو واپس لاتے تھے تو تھامس ایڈیسن ان کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کر کے انہیں کہتا تھا کہ یار ان کو آپس میں اس طرح سے میچ کریں کہ کوئی نئی پروڈکٹ بن سکے، کوئی ایسی پروڈکٹ جو کہ پہلے کسٹمر کے پاس اویلیبل نہیں ہے، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، اور کوئی ایسی نیڈ کو وہ سیٹسفائی کرے جو کہ شاید کسٹمر کی لیٹنٹ نیڈ ہو، کسٹمر کو خود آئیڈیا نہ ہو کہ اس کی ایکچولی یہ چیز ضرورت ہے۔ دین وی سو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پرابلمس کو انکاؤنٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں اپنے ایک سرٹن ایٹیچیوڈ کی وجہ سے۔ پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی دفعہ آپ کا جو اپنے ایک جو اوور اسپیشلائزیشن کی وجہ سے، اپنے ڈسپلن کے اندر کھوبے رہنے کی وجہ سے، ڈوبے رہنے کی وجہ سے، ہم لوگ کبھی مطالعے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنے زبردست سولوشنز اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے اپنے پرابلمس کے ان ادر ڈسپلنس، جن کو ہم لوگ مس کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے مثالیں بھی 2 اس میں سے ڈسکس کی تھی، جس میں کسی اور انڈسٹری کا سولوشن اٹھا کے انہوں نے اپنی انڈسٹری میں امپلیمنٹ کیا، کسی اور انڈسٹری کا کانسیپٹ انہوں نے اٹھا کے اپنی انڈسٹری میں امپلیمنٹ کیا،
اور اس سے وہ انڈسٹری آلموسٹ ریولوشنائز ہو گئی. ایگزامپل ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ سائیکالوجسٹ تھا ایک جس نے کوکین کے اوپر اسٹڈی کرا تھا، جس میں اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو بھی اس کے سبجیکٹس تھے جن کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا تھا وہ ان کی نمبنگ ہو جاتی ہے، منہ سن ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈینٹسٹ نے دیکھا تو اس نے یہ والا کانسیپٹ اٹھا کے ڈینٹسٹری میں انٹروڈیوس کروایا، جس کے بعد لوکل انستھیزیا کی ایک بڑی ایڈوانس فارم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ہم لوگوں نے رول آن ڈیوڈرنٹس کی بات کی تھی کہ وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے، ہمیں ایک بال کی ٹپ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بال ایک گرپ میں ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک کنٹینر ہوتا ہے جس میں ایرومیٹک لیکوڈ ہوتا ہے. تو یہ والا کانسیپٹ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کہاں سے آیا، بال پین انڈسٹری سے. بال پین کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا اسٹرکچر کچھ اسی طرح کہ آپ کو ایک بال نظر آتی ہے، ایک گرپ نظر آتی ہے اور اس کے پیچھے جو سلنڈر یا پائپ سا ہوتا ہے اس میں انک ہوتی ہے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہم لوگ اس وجہ سے کریٹو نہیں ہو پاتے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں کریٹو ہوں ہی نہیں. تو دیٹ از دا کلر آف آل دا کریٹو انسٹنکٹس. اگر ہم لوگ یہی سوچ لیں کہ ہم لوگ کریٹو ہی نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر ہم لوگ کبھی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ کوئی کریٹو آئیڈیا جنریٹ کریں. دین وی آلسو سو کہ ہم لوگ ایمبیگیس سچویشنس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مائیکل اولیری کی ایگزامپل لی کہ جس نے ایک انٹرپرنور کے طور پہ جب پوری انڈسٹری ایک ایمبیگیس سچویشن کے اندر ایک طرف سوچ رہی تھی، انہوں نے اپنے جہازوں کے آرڈر کینسل کروانے شروع کر دیے تھے. اس نے اسی ایمبیگیس سچویشن کے اندر جہازوں کے آرڈر دینے شروع کیے اینڈ ہی واز مچ بیٹر آف دین ریسٹ آف دا کمپٹیشن، جس میں پوری دنیا کی ایئر لائنس تھی اور پوری دنیا کے ٹاپ برینز تھے ایئر لائن انڈسٹری کے. اور اس بندے کی اس ایمبیگس سچویشن کے اندر اپنے آپ کو ایکسیل کرنے کی جو پروپینسٹی تھی اس نے اس کو سٹینڈ آؤٹ کیا ایز این انٹرپرنور بھی، اس کی کریٹیوٹی کو بھی اسٹیبلش کیا اور الٹیمیٹلی یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوئی اس کے فائنینشیل بینیفٹس کی، اور اس نے آپریشنل ایفیشنسی اور فائنینشیل ایفیشنسی بہت زیادہ پرووائڈ کی رائن ایئر کو. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم لوگ مسٹیکس کرنے سے ڈرتے ہیں، فیلئر سے ڈرتے ہیں. تو جب مسٹیک نہیں کرنے کا ڈر ہوگا تو پھر ہم لوگ کبھی بھی کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کریں گے. تو جب کوئی نئی چیز ٹرائی نہیں کریں گے تو پھر شاید ہم لوگ بہت زیادہ کریٹو آؤٹ پٹ بھی نہ دے پائیں. پھر ہم لوگوں نے کچھ ٹپس دیکھی تھی کہ ہم لوگ اپنی امیجنیشن کو کس طرح انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اسپر کر سکتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے چیزوں کو ریشفل کرنے کی بات کی تھی، ان کی ترتیب بدلنے کی بات کی تھی. اس میں ہم لوگوں نے یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں نہیں، اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اب ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف موو کرتے ہیں. ہمارے آج کے جو لیکچر کا آبجیکٹو ہے، پہلے نمبر پہ ہم لوگ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم جس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں یا جو آرگنائزیشن ہم لوگ بناتے ہیں ایز این انٹرپرنور، اس کو ہم لوگ ایک کریٹو آرگنائزیشن بنانا چاہیں تو اس کو ہم لوگ کس طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایگزسٹنگ کریٹیوٹی کو انہانس کیا جا سکتا ہے، یا ایک نارمل آرگنائزیشن کو کس طرح ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے ایک ایسی آرگنائزیشن میں جو کہ کریٹو آئیڈیاز جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی رکھتی ہو. اسی طرح پھر ہم آگے موو کریں گے اور یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم لوگ انڈیویجول ہم اپنی کریٹیوٹی کو انہانس کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنس اویلیبل ہیں. Let's get started with the enhancement of organizational creativity. First thing that we need to do is include creativity as core company value. میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا آپ کا جو انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ کا کورس تھا، اس میں آپ نے شاید اسٹریٹجی کی بات کی ہو، وہاں پہ ایک چیپٹر پڑھا ہوا ہو جس میں یو ٹاکڈ اباؤٹ ویژن اسٹیٹمنٹ، مشن اسٹیٹمنٹ، آبجیکٹیوز، پالیسیز اینڈ آل. ایک اس کی اس طرح سے مثال لیتے ہیں کہ لیٹ سے ایک کمپنی ہے جو کہ بال پینس بنا رہی اور اس کا جو کرنٹ مارکیٹ شیئر ہے وہ 15% ہے، اور مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی اگلے 5 سال کے اندر ہم لوگوں نے، ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا یہ پارٹ ہے کہ ہم لوگ اپنا جو مارکیٹ شیئر ہے اس کو 15% سے بڑھا کے 35% کریں گے. اب if this statement becomes part of mission statement تو یہ
کمپنی کی مینجمنٹ اس کو بائی آبلیگیشن، بائی اسٹریٹجک آبلیگیشن ریویو کرنا شروع کرے گی. یعنی وہ یہ انتظار نہیں کریں گے کہ 5 سال کے بعد دیکھیں گے یار کہ کتنا مارکیٹ شیئر ہوا ہے. رادر they would try to break down the objectives. آرگنائزیشن اپنا جو سیلز آبجیکٹو ہے اگر اس کو مشن اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بنا رہی ہے تو وہ اس کو پیریوڈیکلی ریویو کرے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 5 سال کے بعد چیک کریں کہ یار ہمارا شیئر جو ہے نا وہ 35% پہ پہنچا ہے کہ نہیں. پیریوڈک ریویوز کریں گے. وہ ہو سکتا ہے ڈیوائڈ کر لیں اپنے آبجیکٹیوز کو. فار ایگزامپل دے میں سے کہ جی پہلے سال کے اندر ہم لوگوں نے 15 سے 18% پہ لے کے جانی ہے، دوسرے سال میں 18 سے 24% پہ لے کے جانی، تیسرے سال میں ہم لوگ 28% پہ جائیں گے، چوتھے سال میں ہم لوگ 32% مارکیٹ شیئر اچیو کریں گے، اینڈ فائنلی ان 5th year we would like to have 35% of the market share achieved. اور اگر اب ایک سال کا جو آبجیکٹو ہے اس کو فردر سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وہ کوارٹر کی بنیاد پہ کہ ہر 3 مہینے کے بعد وہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں گے، یار یہ ہمارا بینچ مارک اچیو ہوا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے یہ اچیو ہوا ہے کہ نہیں. اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جائے گا منتھلی آبجیکٹیوز میں، اینڈ دیٹ وڈ بی ٹرانسلیٹڈ ان ویکلی آبجیکٹیوز. اسی طرح اگر ہم سیلز کے کانٹیکس کے اندر اس کو ہم مشن اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بنا کے اتنے ایک انٹینسو ایکسرسائز کرتے ہیں، ہم اس کا ریویو کرتے ہیں، اور اگر ہم لوگ اپنے آبجیکٹیوز کو ٹھیک طرح سے اچیو نہ کر پا رہے ہوں ایک سرٹن کوارٹر کے لیے، لیٹ سے اگر ہمارا 1% یا 2% سیلز کو بڑھانے کا ٹارگیٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر مینجمنٹ وڈ سٹ ڈاؤن اینڈ دے ول اسٹارٹ تھنکنگ، وہ دیکھیں گے یار کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ والا آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا. کیا مارکیٹ کی حالت خراب ہے، یا ہماری سیلز فورس جو سی ہے وہ محنت نہیں کر رہی، یا ہماری پروڈکٹس ویک ہیں. And they'll review the situation and try to take the corrective action. یا in other case اگر ان کا جو آبجیکٹیو ہے اس سے زیادہ سیلز اچیو ہو رہی ہیں، they may like to review their جو اسٹینڈرڈ انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں، کہ شاید ہم لوگوں نے اتنے ایمبیشیس اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیے اور وہ اپنے اسٹینڈرڈس کو اپ گریڈ کریں. اس طرح اگر ایک آرگنائزیشن کریٹیوٹی کو اپنی کور کمپنی ویلیو کے طور پہ لیتی ہے، اس کو اپنے مشن سٹیٹمنٹ کا، ویژن سٹیٹمنٹ کا پارٹ بناتی ہے، تو مینجمنٹ جس طرح سیلز کے کیس کے اندر انہوں نے ایک پورے کا پورا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کیا اس کو ریویو کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اسی طرح کا اسٹرکچر پھر مینجمنٹ کریٹیوٹی کے لیے بھی اسٹیبلش کرے گی. اس کے لیے بھی سرٹن میئرز ڈیفائن ہوں گے. مثلا ایک میئر کریٹیوٹی کا یہ ہو سکتا ہے کہ کتنے ان پٹ آئی ہے فرام ویریس امپلائیز آف دا آرگنائزیشن ٹورڈز نیو پروڈکٹس، ٹورڈز نیو سروسز، ٹورڈز نیو پروسیسز. یا اس کا ایک میئر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اتنے سالوں کے اندر ہم لوگوں نے کتنی ایسی نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائی ہیں جس کی ان پٹ ہمارے امپلائیز سے آئی. تو اگر ہم لوگ کریٹیوٹی کو اپنا کور کمپنی ویلیو کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں تو یہ فارملائز ہو جائے گی چیز. اس کے اوپر آپ ایک اسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، آپ کی آرگنائزیشن ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرے گی، اس کی پروڈکٹ ریویوز ہوں گے. اگر انڈر اچیومنٹ ہوگی اس کے لیے بھی فکسچر کرنے کی کوشش کی جائے گا، اس کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کیا جائے گا، اور اگر بہتر پرفارمنس ہوتی ہے اس کو فردر اسٹریچ کرنے کی کمپنی کوشش کر سکتی ہے. Embrace diversity. Now this is again a very, very important element in enhancing organizational creativity. Diversity کیا ہوتی ہے؟ Diversity is variation. اور جب ہم لوگ embrace diversity کی بات کریں آرگنائزیشن کے اندر تو we're talking about our workforce. جتنی ہماری مینجمنٹ ہے، جتنے ہمارے امپلائیز ہیں، جتنا ہمارا اسٹاف ہے، وہ جتنا زیادہ ڈائیورس ہوگا اتنی ہماری کریٹو آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب آپ ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل فرام ویریس جیوگرافیکل لوکیشنس، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل فرام ڈفرنٹ سوشل بیک گراؤنڈس، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل فرام ڈفرنٹ ریلیجس بیک گراؤنڈ، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پیپل فرام ویریس ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. اس طرح سے ہر بندہ ایک ڈفرینٹ ان پٹ لائے گا. اور وہ ان پٹ کیوں اس طرح سے آئے گی؟
کیونکہ ہر بندے کا ایک ڈفرینٹ پیراڈائم ہوگا. جب پیراڈائمز ڈفرینٹ ہوں گے اور ان کو آپ ایک ہی مسئلہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ان پٹ دیں, تو ان کی جو پرسیپشن ہوگی آف دیٹ پرابلم اور جو سلوشن ہوگا ان دیئر آئیز آف دیٹ پرابلم وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوں گے, اور اس سے آپ کو ایک بہت زیادہ ورائٹی آف جو سلوشنز ہے وہ مل پائے گی. آپ کو ایک اور اس میں اس سلسلے میں ایک مثال دیتا ہوں. میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا نیشنل آسٹریلیا بینکنگ گروپ میں, جہاں پہ میں فائنینشیل سروسز ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا. وہاں پہ جو میری ٹیم تھی, وہاں پہ 2 اسکاٹ لینڈ کے لوگ تھے, اس میں ایک انگلینڈ کا تھا, ایک میں تھا پاکستانی, 2 انڈینز تھے, ایک بنگالی تھا, ایک پولش لیڈی تھی اور ایک گھانا کے امپلائی تھے وہاں پہ. اب یہ ایک ایسی ٹیم تھی جس کے اندر کلچرل ڈائیورسٹی بھی تھی, جیوگرافیکل ڈائیورسٹی بھی تھی, ایتھنک ڈائیورسٹی بھی شدید قسم کی تھی. اب ہوتا یہ تھا کہ جس طرح سے ہماری اور انڈیا کی کرکٹ کے اندر ٹسل چل رہی ہوتی ہے, انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی بھی اسی طرح ٹسل ہے اپنی فٹ بال کے اندر. تو جس دن فٹ بال کا میچ ہوتا تھا تو جو 2 اسکاٹس تھے اور ایک انگلش تھا, ان کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہوتی تھی. دے وڈ بی لائک فیوریس آن ایچ ادر, اور ایک دوسرے کو مذاق میں کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا ڈیوڈ بیکم یہ کر دے گا. اسکاٹ لینڈ والے کہتے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے انگلینڈ کو, اس دفعہ نہیں جیتنے دیں گے. جس دن کرکٹ کا میچ ہوتا تھا تو اس دن جو انڈین فیلوز تھے اور پاکستانی فیلو, دیٹ واز می, وہ آپس کے اندر جو ان سے نا ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح جب کوئی ٹیررزم کا کوئی ایکٹ ہوتا تھا تو جو گھانا والے حضرت تھے وہ کیتھولک تھے, وہ جو پاکستانی حضرت تھے, دیٹ واز مائی سیلف, ان کو ٹیز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. یہ مثال جو میں آپ کو دے رہا ہوں, اس میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ڈائیورسٹی ہوگی وہاں پہ کنفلکٹس بھی ہوں گے. ضروری نہیں کہ جتنی بھی ڈائیورسٹی ہے, جتنی بھی آپ کی ڈائیورس ورک فورس ہے, وہ یونی ڈائریکشنل ہو. تو پھر ہم اسے کریٹو آؤٹ پٹ کس طرح لے پاتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ, رادر ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو مینجمنٹ ہے اس کو ٹرین کیا جائے آن ہاؤ ٹو ہینڈل ڈائیورسٹی. اگر آپ ایک سیٹ آف ڈائیورس پیپل کو ایک کمرے میں بٹھا دیں گے کہ جی آپ کریٹو آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیں, دیٹ may not necessarily be possible unless you appoint a manager who knows how to capitalize on differences. جس ٹیم کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں, اب ان کے ڈفرینسز کی تو میں نے آپ کو مثال دے دی, لیکن when it came to the work, اس کی بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یوزلی ان تمام ٹیم ممبرس کے پاس 9 to 5 کا ورک لوڈ اویلیبل ہوتا تھا, 5 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوتے تھے. لیکن جسٹ ان کیس اگر کسی دن ان میں سے کوئی بھی ٹیم ممبر 4:15 بجے اپنا لوڈ کام کا لوڈ ختم کر لیتا تھا, تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ he would sit back and relax and see other people working. وہ اس وقت شاؤٹ کرتا تھا کہ یار باقی لوگوں کے پاس کتنا ورک لوڈ ہے. جس کے پاس سب سے زیادہ ہوتا تھا یہ اس کے پاس چلا جاتا تھا, اس سے آدھا ورک لوڈ لا کے اس کے ساتھ کام کروانا شروع کر دیتا. جب یہ دونوں جلدی فارغ ہو جاتے تھے تقریباً 4:30 بجے, یہ دونوں شاؤٹ کرتے تھے. اس وقت پھر باقی ٹیمیں جن کے پاس زیادہ ورک لوڈ ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کر لیتے. اینڈ الٹیمیٹلی دا ہول ٹیم وڈ گیٹ فری ایٹ اراؤنڈ 4:50 rather than 5 o'clock. سو ڈائیورسٹی اپنی جگہ پہ, ان کی کنفلکٹس اپنی جگہ پہ, when it came to performance, when it came to the output, اس میں یہ ٹیم کہیں پہ بھی پیچھے نہیں تھی. پروسیس کو امپروو کرنے کی سجیشنز ہوتی تھی. ایچ ممبر آف دس ٹیم would come up with a unique idea. So it's very important جب ہم ڈائیورسٹی کو امبریس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو مینجمنٹ ہے they are well trained in handling diversity and they should be knowing how to capitalize on differences, اور وہ ایسا نہ ہو کہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اس ٹیم کی پرفارمنس اور کریٹیوٹی کی طرف انرشیا کریٹ کریں. Expect creativity. This is again very important. It's very important کہ in the sense کہ آپ ایکسپیکٹ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو اس چیز کی امید ہوتی ہے کہ آپ کے لوگ اس قابل ہیں. اگر مینجمنٹ یہ سوچ لے کہ یار ہمارے جو لوگ ہیں they are not up to the mark, they cannot think in that way, تو شاید وہ پھر ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے. اور ایکسپیکٹیشن کے لیے یہ امپورٹنس ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ چیز کمیونیکیٹ بھی کریں.
اگین میں نیشنل آسٹریلیا بینکنگ گروپ کے جو چیف ایگزیکٹو ہے ان کی ایگزامپل دیتا ہوں. ایوری منڈے مارننگ وین وی یوز ٹو کم ٹو آور آفیسز, the first email that we would receive was from our chief executive officer. اور ان کی بڑی ایک فارمولا ای میل ہوتی تھی جس کو سٹارٹ کیا جاتا تھا ڈیئر کولیگس, اس کے بعد ایک پیراگراف نمبر 1 ہوتا تھا, ایک پیراگراف نمبر 2 ہوتا تھا, ایک پیراگراف نمبر 3 ہوتا تھا, اور نیچے لکھا ہوتا تھا یورز ٹرولی گلین. پیراگراف نمبر 1 میں he would always tell us کہ how did he spend his weekend. کبھی وہ ذکر کر رہا ہوتا تھا کہ جی میں نے میرے بیٹے نے چلنا شروع کر دیا, ہم لوگ ڈزنی لینڈ گئے, بچے کی نانی آئی ہوئی تھی, اس نے ہمارے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اینڈ تھنگز لائک دیٹ. وائی ڈو یو تھنک وڈ ہی شیئر سچ ڈومیسٹک اسٹوریز؟ وہ اپنی اس طرح کی گھریلو اسٹوریز کیوں بتاتا تھا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ اگر آپ ایچ آر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو آپ نے ورک لائف بیلنس کا ایک کانسیپٹ پڑھا ہو جس میں ایک کلیئر فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے صرف کام نہیں کرنا, آپ نے ورک فورس کو اس طرح کا ایٹماسفیئر دینا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی پراپر ٹائم دے سکے. سو ان فرسٹ پیراگراف بفور دا آفیشیل بزنس ہی وڈ اسٹریس آن ورک لائف بیلنس کہ اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں, اگر چیف ایگزیکٹو آفیسر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اپنی فیملی کی جو سوشل نیڈز ہیں اور جو اس کی ذمہ داری ہیں وہ پوری کر رہے, تو پھر بینک کے کسی امپلائی کے پاس یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کیونکہ میں بینک میں جاب کر رہا ہوں اس لیے میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا. دوسرے پیراگراف میں وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو تھے وہ ہمیشہ اکنالج کرتے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے پریویس ویک کے اندر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوتی تھی اور انہوں نے کوئی ریمارکیبل آئیڈیاز جنریٹ کیے ہوتے تھے یا آئیڈیاز امپلیمنٹ کیے ہوتے تھے. یعنی اگر ایک میں ٹپکل ایک ہائپوتھیٹیکل آپ کو اس پیراگراف کی ورڈنگ بتاؤں تو اٹ مے ہیو گون لائک دس کہ جی لاسٹ ویک آئی ہیڈ دس اپارچونیٹی ٹو میٹ مسٹر گیری اینڈ ہز ٹیم اینڈ بیسڈ ان مینچسٹر who have reduced the check processing time from 3 days to 1 day, which is going to result in itne 100,000 pounds of saving for the bank. Last paragraph میں he would detail out for us کہ coming week میں ان کی کیا مصروفیات. I cannot wait to see Mr. XYZ who is based in Glasgow and who is doing this wonderful job of this and has achieved this operational efficiency. تو ایک طرف آپ اکنالج کر رہے ہیں اور یہ جو ای میل تھی یہ صرف ایک امپلائیز تک, یہ ایک سرٹن برانچ کو نہیں آتی تھی, یہ 3 بڑے اعظموں کے جتنے بھی امپلائیز تھے اس بینک کے ان سب کو جاتی تھی. تو اس کے اندر ایک طرف وہ مثال کو ہائی لائٹ کرتے تھے, جو لوگ بھی ریمارکیبل کریٹو کام کر رہے تھے, جو لوگ آپریشنل ایفیشنسی بینک کی ایفیشنسی کو اچیو کرنے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, ان کو اکنالجمنٹ بھی ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک امپلائیڈ میسج بھی جا رہا تھا کہ جو لوگ اس طرح سوچنا شروع کریں گے وہ ان کو اکنالج کرے گا بینک, ان کو بیک اپ دے گا, ان کو سپورٹ کرے گا ان دیئر آئیڈیاز اینڈ انیشیٹیوز. سو دس از of vital importance کہ we should expect creativity and we should communicate to the employees کہ we expect them to be creative. Expect and tolerate failure. یہ ہم لوگوں نے creativity کے اندر بھی بات کی تھی کہ جہاں پہ آپ نئی آئیڈیاز کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ نئے پروسیجرز کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ نئی پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ نئی سروسز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہر نیا آئیڈیا, ہر نئی پروڈکٹ, ہر نیا پروسیجر, ہر نئی سروس سکسیسفل بھی ہوگی. اس میں فیلئرز ہو سکتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آرگنائزیشن کی جو مینجمنٹ ہے وہ ریئلائز کریں کہ ناٹ ایوری آئیڈیا از گوئنگ ٹو بی سکسیسفل, لہٰذا دے شوڈ بی ٹالرنٹ آف فیلئرس. ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ آئیڈیا جنریٹ کرے, اس کو اگر امپلیمنٹ کرے آرگنائزیشن اور جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس سے اس سے کم ریزلٹس آئیں تو اس کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیا جائے کہ یار ہی واز دا مین, یہی بندہ تھا جس نے ہمارا یہ نقصان کروایا. اگر اس طرح کی کوئی پریکٹس شروع ہو جائے تو نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ یہ کوشش نہیں کرے گا کہ وہ آپ کو کوئی سجیشن دے. سو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ
وی شوڈ بی ایکسپیکٹنٹ آف فیلئر کہ جی ضروری نہیں کہ جو ہم لوگ بات سوچ رہے ہیں وہ 100% گارنٹیڈ سکسیس ہے. اس میں فیلئر کے چانسز بھی, اور اگر فیلئر ہوتا ہے وی نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ. اگر ہم ٹالرنٹ نہیں ہوں گے, ایک غلط مثال انگلش میں کہتے ہیں جی ڈونٹ کل دا میسنجر, تو اس طرح جو ڈونٹ کل دا کریٹو پرسن. اٹ از گوئنگ ٹو بی دا آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی کہ ایک بندے نے اگر سجیشن دی ہے, کریٹو سجیشن دے رہا ہے, وہ کوئی نئی بات کر رہا ہے وہ, تو اٹ شوڈ بی اے بورڈ جو کہ ایکسپیرینس مینیجرس کا ہو, ایک کراس فنکشنل ٹیم ہو سکتی ہے جو کہ اس سجیشن کو ریویو کرے اور اس کی امپلیمنٹیبلٹی کو فگر آؤٹ کرے کہ یار واقعی یہ امپلیمنٹیبل ہے کہ نہیں, اور آفٹر دیٹ اسکروٹنی اس چیز کو آپ فارملائز کریں. اس کے بعد اگر فیلئر ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر فیلئر کے کیس کے اندر آپ کو اس بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شاید زیادتی ہو. تو ون نیڈ ٹو بی ٹالرنٹ اباؤٹ فیلئر. انکریج کریٹیوٹی. اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کا جو مینیجر ہے, جو ٹاپ مینجمنٹ ہے, وہ لوگوں کو انکریج کریں ان پٹ دینے کے اوپر. یہ ہم لوگوں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ جو بندہ ایک پروسیس کے اندر انوالوڈ ہے اس کے ان پٹس کیا ہیں, آؤٹ پٹس کیا ہیں, پروسیس کیا ہے, اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں اس پروسیس کے, اس سے بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے, وہ بہت بہتر سمجھتا ہے ایز کمپیئر ٹو سم بڈی ہو از سٹنگ بیک ان آفس, اور اس کو اس مینیجر کو یا اس بندے کو اس پروسیس کا آئیڈیا ہی نہیں. سو اٹ مے ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا کہ ہم لوگ تمام لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ جس جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے لیے امپروومنٹ کے سجیشنز دیں, ان کے لیے نئے آئیڈیاز جنریٹ کریں. ایک اور کام جو ہم لوگ کر سکتے ہیں دیٹ از ٹو کریٹ چینج آف سینری پیریوڈیکلی. آج کل کے جو نئے آفیسز بن رہے ہیں, اگر آپ بینکس میں بھی جائیں تو یہ آپ کو آئی ہوپ کہ آپ اگری کریں گے اس سے, ماڈیولر ڈیزائنز بن رہے ہیں جس کے اندر کوئی پکے سیمنٹ والے کمرے نہیں بنائے جا رہے. ایسا فرنیچر, ایسی پارٹیشننگ وغیرہ یوز کی جا رہی ہے کہ جس کو آپ کبھی بھی چینج کر کے پوزیشنز کو, ڈیسک کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یعنی اگر آج میں کمرے کے اس کونے میں بیٹھا ہوں تو میں اگر میری مینجمنٹ چاہے یا ہم لوگوں کا اس طرح کا سیٹ اپ ہو آفس میں, تو میرا ڈیسک اٹھا کے اس کسی اور کونے میں, کسی کھڑکی کے پاس, کسی اور کمرے میں بھی موو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ماڈیولر ڈیزائن جو ہے ایک طرح سے یہ فائدہ دیتا ہے کہ آپ امپلائی کو اس کی صرف پوزیشن چینج کر کے آل ٹوگیدر ایک نیا ایمبینس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کو ایک نیا انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آفس میں جو پینٹنگز وغیرہ, وال ہینگنگز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو پیریوڈیکلی چینج کرنا چاہیے. جب نئے کلرز ہوں گے, نیا ایمبینس ہوگا, یہ چیز ٹریگر کرتی ہے آپ کے کریٹو پروسیس کو, کریٹو انسٹنکٹ کو. ویو پرابلمس ایز چیلنجز. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اگین ہم لوگ ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کریٹ کرتے ہیں. لیٹس ایزیوم کہ آپ کے ایک ٹیچر ہیں جن کی کلاس 8:30 بجے شروع ہوتی ہے, اینڈ از اے ویری اسٹرکٹ ٹیچر, اور وہ اگر آپ 8:30 سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہیں تو وہ آپ کو کلاس میں الاؤ نہیں کرتے بیٹھنے کے لیے. اگر آپ ان کی کلاس کے لیے آ رہے ہیں اور یونیورسٹی سے 10 منٹ کی مسافت پہ ہیں ایٹ 8:25, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیچر نے آپ کو الاؤ نہیں کرنا, آپ کو وہاں پہ پہنچتے پہنچتے 8:35 ہو جانے ہیں, تو دیر از ہائی پرابیبلٹی انلیس دیر از اندر کلاس کہ آپ شاید یہ سوچیں کہ یار ضرور ٹیچر کے پاس جانا ہے, انہوں نے سنانا بھی ہے, باتیں بھی سنانی ہیں اور کلاس میں بیٹھنے بھی دینا. تو شاید آپ یہ سوچیں کہ یار چلو فوڈ اسٹریٹ چلتے ہیں, کوئی ناشتہ وغیرہ کر لیتے ہیں, رادر دین ٹیچر کی سننے کی بجائے کوئی اچھا کھانا شانا کھا لیتے ہیں. ایک طرف یہ سچویشن. دوسری طرف لیٹس اسیوم دیر از اے فیئر ویل پارٹی, یا آپ کی کلاس ایک ٹرپ پہ جا رہی اور سینیریو یہی ہے 8:30 بجے بس نے نکل جانا ہے, ہر صورت میں 8:30 بجے ٹرین نے نکل جانا ہے, اور اگر آپ کے پاس 10 منٹ کی مسافت ہے آپ کی, تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ
students are usually very energetic in the sense کہ they'll find some way out. تیز موٹر سائیکل چلا کے کسی اور روٹ سے کسی نہ کسی طرح from one way or another they'll make it to the class. To the gathering point جہاں پہ وہ فیئرویل ہو رہی ہے یا وہ ٹرپ والی بس جا رہی ہے. ان دونوں سیناریوز میں کیا فرق ہے؟ Getting to a class of a teacher who is very strict is a problem. Getting to a trip is a challenge. جب ہم چیزوں کو چیلنج کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے آلٹرنیٹس، اس کے سولوشنز بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم چیزوں کو پرابلم کے طور پہ دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہم لوگ یوزلی ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو ایز مینیجرز، ایز انٹرپرینورز، ہم لوگوں کو یہ چیز اپنے امپلائیز کو سمجھانی ہے کہ اگر وہ کوئی پرابلمس انکاؤنٹر کرتے ہیں دے شوڈ اسٹارٹ ٹریٹنگ دوز پرابلم ایز چیلنجز. ایک میں اپنا ایک ڈومیسٹک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرا چھوٹا بھائی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو ایوری ادر ڈے ہی ووڈ کم اپ ود ہز پرابلم اور وہ مجھ سے پوچھا تھا کہ جی کیا کروں میں اس کا. تو میں نے ایک دفعہ اس کو مشورہ دیا، دوسرے پرابلم کے لیے مشورہ دیا، تیسرے کے لیے مشورہ دیا. دین آئی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ یار اس نے جو تھاٹ پروسیس ہے، تھنکنگ پروسیس ہے، وہ تو ٹوٹلی آؤٹ سورس کر دیا ہے. مجھے سوچتا ہے نہیں، اینڈ ہی سمپلی آسک دا کوسچن اینڈ گیٹس دا سولوشن اینڈ اسٹارٹس امپلیمنٹنگ. So next time when he came to me with a problem, I said کہ یار this time I'm going to give you a solution. لیکن next time whenever you come with a problem, I would like you to come with 3 possible solutions and I'll pick one for you. 3 آپ نے solutions لے کے آنے ہر problem کے ساتھ جو بھی آپ میرے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان تینوں solutions میں سے بہتر solution کون سا ہے. And he never came back. پرووائڈ کریٹیوٹی ٹریننگ. ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں امپلائیز سے کہ جی وہ کریٹو ہوں. کور کمپنی ویلیو بنا دی ہے ہم لوگوں نے کہ ہم میئر کریں گے کریٹو آؤٹ پٹ کے. لیکن ہم لوگ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ ہمارے موسٹ آف دا امپلائیز شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ دے آر ناٹ کریٹو پیپل. تو یہ کانفیڈینس ان میں کس طرح بوسٹ کرنا ہے، کس طرح انشور کرنا ہے کہ وہ یہ فیل کریں کہ دے کین آلسو گیو کریٹو آؤٹ پٹ. اس کے لیے وی نیڈ ٹو پرووائڈ کریٹیوٹی ٹریننگ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کسی فوجی کو کہہ دیں کہ جا کے جنگ لڑو اور اس کو کوئی اسلحہ وغیرہ نہ دیں. سو اف یو وانٹ آور آرگنائزیشن اف یو وانٹ آور امپلائیز ٹو بی کریٹو امپلائیز، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کو پہلے ٹریننگ کے ساتھ اکوپ کریں. So there are certain tools and techniques جو کہ ٹیچ کی جا سکتی ہیں امپلائیز کو، جس سے وہ آپ کو ان کو یوز کرتے ہوئے ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو اچھی آؤٹ پٹ، اچھی کریٹو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ان ہاؤس ٹریننگس بھی ہو سکتی ہیں. آپ ٹرینرز کو اپنے آرگنائزیشن میں بھی بلا سکتے ہیں، آپ آن لائن لیکچرز کو دکھا سکتے ہیں اپنے امپلائیز کو، یا آپ اپنے امپلائیز کو باہر بھی آرگنائزیشن سے بھیج سکتے ہیں in order to get these trainings. Provide support. Now this is again of very vital importance. Support کی مختلف قسم ہو سکتی ہے جو آرگنائزیشن ایک امپلائی کو پرووائڈ کر سکتی ہے. جو چیز پہلے ذہن میں آتی ہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہے کہ جی اگر لیٹس سے if I'm working on a وائٹ بورڈ مارکر کے لیے میں کوئی نئی کریٹو چیز سوچ رہا ہوں تو مجھے اس کا پروٹوٹائپ وغیرہ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو بنانے کے لیے مجھے فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوں گے. بٹ دیٹ مے ناٹ نیسسریلی بی دا اونلی ریسورس اور سپورٹ دیٹ از ریکوائرڈ فرام دا آرگنائزیشن. اگر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے لیٹس سے کہ اگر میں وہ وائٹ بورڈ مارکر کے اندر لیزر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ یوزلی پاور پوائنٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، مارکر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ الگ سے ایک لیزر گن اٹھا کے رکھیں، انہی کے مارکر جو وائٹ بورڈ مارکر ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر لیٹ سے ایک لیزر لگی ہوئی ہو. تو دس مے بی اے گڈ آئیڈیا فار می. لیکن اگر آرگنائزیشن مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جس میں یہ آئیڈیا ڈسکس کر سکوں مارکیٹنگ گائز سے، جو کہ مجھے ان پٹ دے سکیں کہ یار کسٹمر اس کو کس طرح دیکھے گا، یا
آپریشنز کا اس کے ساتھ جو مینوفیکچرنگ کا دیکھ رہے ہیں پروسیس کو، تو ان کے ساتھ مجھے یہ آئیڈیا ڈسکس کرنے کا اگر موقع ملے تو وہ مجھے شاید یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو ابھی کرنٹ مشینری لگی ہوئی ہے یہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیپیبل بھی ہے کہ نہیں. امنگ دیز سپورٹس ایک اور سپورٹ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ٹائم. اگر ہم لوگوں نے امپلائیز کو پہلے ہی اسٹریس آؤٹ کیا ہوا ہے 9 to 5 9 to 6 9 to 7 کے ورکنگ آورس میں، اور اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ اپنے نان پیڈ ٹائم کے لیے ہمارے کریٹو آؤٹ پٹ نکالیں گے، دیٹ مے ناٹ بی ویری فیئر. 3M کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، اس کی مختلف پروڈکٹس ہیں اس کارپوریشن کی. اسٹک آن نوٹس جو ہیں، پوسٹ اٹ نوٹس ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اسکاچ برائٹ اور ایک ورائٹی آف جو پروڈکٹس ہے یہ اس آرگنائزیشن نے جنریٹ کی. ان کا ایک بڑا ہی گولڈن رول ہے اپنے امپلائیز کی کریٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے، دیٹ از کہ یہ دے الاؤ دیئر امپلائیز ٹو اسپینڈ 10% آف دیئر پیڈ ورکنگ ٹائم ٹو ورک آن کریٹو آئیڈیاز. یعنی ان کا کوئی بھی امپلائی، چاہے وہ کوئی مینیجر ہے، چاہے وہ کوئی کلرک ہے، چاہے کوئی وہ فیکٹری کے فلور کے اوپر کام کرنے والا بندہ ہے، اگر اس کا 40 آورس کا ایزیوم کرتے ہیں ایک ورکنگ ویک ہے، تو اس میں سے وہ 4 گھنٹے اگر اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے وہ آفیشیل پیڈ ورکنگ ٹائم میں سے اس آئیڈیا کے اوپر کام کر سکتا ہے. اینڈ نو بڈی از گوئنگ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل کہ جی آپ نے یہ کیوں کر رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹنگ والی ڈیبٹ کریڈٹ کیوں نہیں کر رہے. سو دس سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈیولپ اے پروسیجر فار کیپچرنگ آئیڈیاز. کور کمپنی ویلیو بھی بنا دی، ایکسپیکٹ بھی کر دی، کمیونیکیٹ بھی کر دی، ٹریننگ بھی دے دی، اور آؤٹ پٹ آنی بھی شروع ہو گئی. امپلائیز نے آئیڈیاز جنریٹ بھی کرنے شروع کر دیا. تو ہم لوگ یہ کس طرح اسٹیبلش کریں گے، کس طرح انشور کریں گے کہ وہ آئیڈیاز ایک ٹھیک پلیٹ فارم کے اوپر کلیکٹ ہوں اور ان کو پراپرلی ریویو کیا جا سکے. اس کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹیبلش اے سرٹن اسٹرکچر ان آرگنائزیشن. اس کا ایک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ای میل ایڈریس بنائیں جو کہ ایکسیسیبل ہو بائی سم ٹاپ مینیجر، اور وہ ای میل ایڈریس ہمارے تمام امپلائیز پہ کمیونیکیٹڈ ہو. کسی کا بھی اگر کوئی آئیڈیا ہے، ہی شوڈ بی رائٹنگ 1 پیجر اور 2 پیجر سمری، اور وہ اس ای میل ایڈریس کے اوپر اپنے آئیڈیا کو ای میل کر دیں. تو اس کمیٹی کی جو ریویو کمیٹی آپ بنائیں، اس کی پیریوڈک میٹنگ ہو سکتی ہیں ایوری فورٹ نائٹ، ایوری منتھ، اور تمام آئیڈیاز کو دیکھیں، ریویو کریں، اور ان میں سے جو امپلیمنٹیبل ہیں، جو کہ ان اکارڈنس ود دا اسٹریٹجی آف دا بزنس ہیں، جو بزنس کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں، تو وہ ریویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آگے ٹیک اپ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آئیڈیا تھوڑا انفیریئر لگ رہا ہے یا انکمپلیٹ لگ رہا ہے تو وہ فیڈ بیک بھی دی جا سکتی ہے امپلائیز کو کہ وہ اس آئیڈیا کو زیادہ میک اپ کریں اور اس ڈائریکشن میں میک اپ کریں جس کے اندر آرگنائزیشن اس کو لے کے جانا چاہ رہی. ٹاک ود دا کسٹمرس. دس از اگین ویری امپورٹنٹ. مارکیٹنگ کے ٹیچرز عموماً اس چیز پہ اسٹریس کر دیں کہ جی یوزلی بزنسز، یوزلی مینیجرز، یوزلی انٹرپرنورز کسٹمرز کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دے انڈرسٹینڈ دیئر کسٹمر ویری ویل، لیکن وین وی ایکچولی ٹاک ٹو دا کسٹمر، ان کی نیڈس، ان کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ نیچر کی نکلتی. اور اس کا مجھے ریسنٹلی میں نے ایک جو ایگزامپل فیس کی ہے خود، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آئی باٹ دس واٹر کنٹینر، ایک پانی کی بوتل میں نے ایک شاپ سے خریدی، اور اس کی یونیکنیس یہ تھی کہ ایک تو اس کا کلر ڈفرینٹ سا تھا، لیکن اس کا جو ٹاپ کے اوپر ایک پلاسٹک کا اسٹرا تھا جو کہ ریکٹینگولر فارم میں تھا، اور اس کو اگر آپ ورٹیکل کرتے تھے تو یو کوڈ سپ اٹ آؤٹ لائک اے اسٹرا، اور جب آپ اس پلاسٹک کی جو تھی چیز، اس کو آپ جب ہاریزونٹل میں سوئچ کر دیتے تھے تو وہ پانی لاک ہو جاتا تھا، پانی گرتا نہیں تھا. تو مجھے یہ بوٹل مجھے اس لیے پسند آئی کہ ڈرائیونگ کے دوران اٹ واز سیف ٹو یوز دیٹ، رادر دین کہ اگر میں خالی گلاس سے پانی پیوں تو کپڑے بھی گندے ہو سکتے ہیں اور ڈرائیونگ کے اندر بندہ ڈسٹریکٹ بھی ہوتا ہے. تو دس واز دا یوٹیلیٹی فار می فار آؤٹ آف دیٹ بوٹل.
one of my colleagues saw that bottle and she asked me کہ جی she also needs one and she asked me to fetch one for her. I went to that shop, didn't find it. She kept asking me again and again. جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی 2-3 مہینے گزر گئے لیکن وہاں پہ جب بھی میں اسٹور میں جاتا تو وہ شاپ پہ بوٹل اویلیبل نہیں تھی. فائنلی آئی آسکڈ ہر ون ڈے کہ یار اس میں ایسی ہزاروں قسم کی اچھی بوٹلز مل رہی ہیں, why are you after this particular one type of bottle which is also not that very remarkable, کوئی insulated نہیں ہے. And I was shocked pleasantly at her response. She said کہ اس بوٹل میں لپسٹک خراب نہیں ہو. As a consumer, I had never realized that this design has this utility as well. So just imagine if somebody who is manufacturing these water bottles, if they could simply talk to the customer کہ ان کی requirements کیا ہیں, and if they could alter the designs according to the customer's needs, ان کو ایک automatically ایک differentiation create ہونا شروع ہو جائے just by talking to the customers. So this is of vital importance. اگر کسٹمر کو ہم لوگ ٹھیک طرح سے سمجھ لیں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو ٹھیک طرح سے ہم سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں, it would simply differentiate ourselves. It will start us differentiating ourselves from rest of the competition. So talking with the customer is very important. Look for users for your company's products and services in other markets. دیکھیں کہ آپ کی پروڈکٹس اور سروسز کو دوسری انڈسٹریز میں کوئی یوز کیا جا سکتا ہے یا دوسری کوئی انڈسٹریز کی جو سولوشنز ہیں وہ آپ اپنی انڈسٹری کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس میں اگین آپ ریفر کر سکتے ہیں ایگزامپلس کی جو ہم نے بال پین اور ایرومیٹک ڈیوڈرنٹس اور رول آن ڈیوڈرنٹس کی تھی. ریوارڈ کریٹیوٹی. جو لوگ کریٹو انپٹ دے رہے ہیں, جو لوگ آئیڈیا جنریٹ کر رہے ہیں, who are coming forward, they should get acknowledged. اور ریوارڈ کی کئی ٹائپس ہیں جن کے ذریعے ہم لوگ ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. اس کے فائنینشیل ریوارڈز بھی ہو سکتے ہیں, نان فائنینشیل ریوارڈز بھی ہو سکتے ہیں. فائنینشیل ریوارڈز کے اندر یو ٹاکنگ اباؤٹ بونسز, آپ ان کو سیلری اپ گریڈ کر دیتے ہیں, ان کا آپ پروموشن کر دیتے ہیں. نان فائنینشیل کے اندر یو ٹاکنگ اباؤٹ بیٹر آفس, ان کے دوسرا اوور آل جو سیٹ اپ ہے آپ ان کو گاڑی وغیرہ جو سی ہے نا وہ دے دیتے ہیں مینیجرس کو, ڈپینڈنگ اپون کیا میگنیچیوڈ ہے ان کی کریٹو انپٹ کا. سو ریوارڈنگ از ویری امپورٹنٹ. اور جو آرگنائزیشن وائڈ ایکنالجمنٹ ہے دیٹ اگین از ویری ویری امپورٹنٹ. ماڈل کریٹو بیہیویئر. ٹاپ مینجمنٹ خود کس طرح سے اپنے افیئرس کو ہینڈل کر رہی ہے وہ ایک کی ڈٹرمنٹ ہوگا آرگنائزیشنل کریٹیوٹی پہ. اگر ٹاپ مینیجرز ٹپکل سیٹزم کی طرح اس ٹپکل فارمیٹ کے اوپر اپنی مینجمنٹ چلا رہے ہوں ٹاپ لیول پہ اور ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوں کہ یار نیچے کے لوگ جو ان سے نا وہ کریٹو آؤٹ پٹ دیں گے, that may not be a very feasible notion. یہ جو کریٹو ڈرائیو ہے آپ کی, it needs to come from the top management. جب تک ٹاپ مینجمنٹ خود ریئلائز نہیں کرتی اس کی امپورٹنس, جب تک ٹاپ مینجمنٹ خود پریکٹس نہیں کرتی, اس وقت تک نیچے والے امپلائیز میں شاید بہت زیادہ آپ کو ہلچل نہ ملے. اگر اسٹاف کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا جو ٹاپ مینیجر ہے وہ اس کے جو ڈیلی افیئرز ہیں, جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ان کو وہ بہتر طریقے سے, ڈفرینٹ طریقے سے, زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے, زیادہ کسٹمر فرینڈلی طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, تو یہ ایک میسج ہوگا جو آٹومیٹکلی ٹرکل ڈاؤن کرے گا فرام ٹاپ ٹو دا باٹم. اینڈ وین دا پیپل ول سی کہ یار اس بندے نے جو میرا مینیجر ہے اس نے اپنی چیزوں کو اس طرح امپروو کیا اور اس کو یہ بینیفٹ مل رہے ہیں, دے ول ٹرائی ٹو ایکسپیریمنٹ اے بٹ ان دیئر اون کیپیسٹی. اور یہ الٹیمیٹلی ایک کلچرل چینج آ سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ آپ کا جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ماڈل بیہیویئر ڈپیکٹ کرے, شو کرے. دس از این انٹرسٹنگ کارٹون جو کہ مجھے ایک نظر آیا کہ اس طرح سے کریٹیوٹی نہیں ہوگی کہ نام آپ کریٹیوٹی کارپوریشن رکھ دیں اور
امپلائیز کو کہیں کہ جی یو گیٹ بیک ٹو دیٹ گاڈ ڈیم کیوبیکل اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس. یہ ہم لوگوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ٹاکنگ اباؤٹ ماڈیولر ڈیزائنس, ڈائنامک آفسز جس میں چینج پاسبل ہو, ایمبینس پاسبل ہو. اب ہم آتے ہیں ٹورڈز انہینسنگ انڈیویجول کریٹیوٹی. سب سے پہلے we need to acknowledge ourselves as creative people. We need to allow ourselves to be creative. جو ہم لوگوں نے بیریئرز کی بات کی تھی جب کریٹیوٹی کی, تو اس کا ایک جو کلر تھا وہ یہ تھا کہ جب میں یہ سوچ لوں کہ یار میں کریٹو بندہ نہیں ہوں, I need to throw this notion out first in order to be creative. Give your mind fresh input every day. جو ہمارا پیراڈائم ہے اس کے ڈٹرمنٹس میں مختلف چیزیں, آپ کی براٹ اپ کہاں پہ ہوئی, پیرنٹس نے کس طرح ٹریٹ کیا, اسکولنگ کس طرح ہوئی, اسکولنگ کا جو ایٹماسفیئر تھا, ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی وہ کس طرح کی تھی, دوست کس طرح کے تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سورسز آف انفارمیشن کیا تھے. جتنی ڈائیورس ان پٹ ہوگی ہمارے پاس اتنی ہی ہمارے کریٹیوٹی کے آؤٹ پٹ دینے کے ایز انڈیویجول چانسز زیادہ ہوں گے. If I'm just watching one typical type of news channels all the time, say news, تو پھر مجھے حالات حاضرہ پہ I may be very good, لیکن جب کریٹو آؤٹ پٹ کی بات آئے گی I may be repeating what I've heard other people saying, and that too from a one certain discipline. اس کی جگہ جب میں ورائٹی آف ان پٹس لیتا ہوں, ڈفرینٹ وہ میگزینس دیکھتا ہوں جو کہ پہلے میں نے نہیں دیکھے, لیٹس سے فیشن میگزین میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں, یا I talk about کہ جی اسٹرکچرس کس طرح بنتے ہیں, that is something that is related to engineering. لیکن اس طرح کی کئی ڈاکیومنٹریز, کئی چینلز ہیں جو کہ ایک بڑی ڈائیورس قسم کی جو نالج ہے اس کو کسی کوزے میں بند کر کے وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا ہم لوگ ڈائیورس کریں گے اپنی ریڈنگ کو, جتنی فریش ان پٹ دیں گے, اتنی ہی ہماری جو پیراڈائم ہے دیٹ گیٹس براڈنڈ اپ, اور اتنا ہی ہم لوگ کریٹو ہونے کی ہماری پاسبلٹی زیادہ ہوگی. Observe the products and services of other companies, especially those in completely different markets. یہ بات ہم لوگوں نے آرگنائزیشن کے کیس میں بھی کی تھی اور بیریئرز کے کیس میں بھی کی تھی کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں ہم لوگوں نے, اور یہ دیکھنا ہے کہ جن چیزوں کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہیں ان کی اس کے علاوہ اور کس کس جگہ کے اوپر اپلیکیشن ہو سکتی, یا دوسری کوئی ایسی پروڈکٹ یا سروس ہے جس کو ہم لوگ اپنے کیس کے اندر یوٹیلائز کر سکیں. ریکگنائز دا کریٹو پاور آف مسٹیکس. مسٹیکس سے ڈرنا نہیں ہے. اگر مسٹیکس سے ڈریں گے ہم لوگ کبھی بھی کریٹو نہیں ہو پائیں گے. اور مسٹیکس سے ہم لوگوں نے انٹیلیجنٹلی لرن کرنا ہے. Keep a journal handy to record your thoughts and ideas. آپ ایک چھوٹی سی بک رکھ سکتے ہیں, چھوٹی سی کاپی رکھ سکتے ہیں, نوٹ بک رکھ سکتے ہیں اپنی پاکٹ میں in your wallet, یا آپ ایون آج کل اس طرح اسمارٹ فونز کا زمانہ ہے تو وہاں اس کے اندر نوٹ پیڈ ہوتا ہے, اس میں آپ کو کوئی بھی ان یوزول چیز نظر آتی ہے آپ اس کو تھاٹس اس کے اوپر اور اس آئیڈیا کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. Listen to other people. دوسرے لوگوں کو سنیں, اور لوگوں کے کیس میں بھی ورائٹی آف پیپل سے میٹ کریں. اسٹوڈنٹس کا آلموسٹ ایک پیراڈائم ہوگا, لیکن جب آپ کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے, جب آپ کسی بزنس مین کے پاس بیٹھیں گے, جب آپ کسی ڈفرینٹ فیلڈ کے بندوں کے ساتھ بیٹھیں گے, انجینئر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں, تو آپ کو مختلف ان پٹس ملیں گے, اور اس سے آپ کا پیراڈائم بھی امپرووائز ہوگا, براڈن اپ ہوگا, اور آپ کی کریٹو آئیڈیاز کی جنریشن کی کیپیسٹی بھی بہتر ہوگی. لسن ٹو کسٹمرس, ٹاک ٹو اے چائلڈ. اس کو ہم لوگوں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا.
جو سینری والی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، جس میں جب میں نے سینری ڈرا کی تو وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یار ہم لوگوں کے پاس یہ سینری میں ایک سورج کیوں بنایا ہم لوگوں نے. سو چلڈرن کین چیلنج دا پیراڈائم، اور وہ آپ کو جب آپ چلڈرن کے ساتھ اپنے آئیڈیاز ڈسکس کریں گے وہ کافی انٹرسٹنگ آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں اس کے اوپر. کیپ اے ٹوائے باکس ان یور آفس، مختلف قسم کی گیمز ملتی ہیں، وہ بھی آپ کے مائنڈ کو فریش رکھنے میں مدد دیتی ہیں. اس کے علاوہ ون نیڈس ٹو ریڈ بکس آن کریٹیوٹی، اور لیکچرز وغیرہ اور کریٹیوٹی کی ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہیں. دس ون آئی گیس دا اسٹوڈنٹ وڈ لو اٹ. ٹیک سم ٹائم آف. جو روٹین جس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں، صبح اٹھے جی منڈے کو اور کام پہ چلے گئے، پڑھنا شروع کر دیا، ایوننگ میں گھر آئے، کچھ گھر والوں کی مدد کی، ریسٹ کیا، پڑھا، اور اس روٹین سے ایک مونوٹنی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور مونوٹنی میں بندہ ڈی موٹیویٹ ہوا ہوتا ہے. تو اٹ مے ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا ٹو ٹیک سم ٹائم آف، جو روٹین سے ہٹ کے کچھ بریک لیں، کچھ فریش ان پٹ لیں، کچھ نئی جگہ پہ جائیں، کچھ نیا کریں. آگے جی ہم لوگ چلتے ہیں کیس اسٹڈی پہ. پہلی سچویشن جی اس کیس اسٹڈی میں when St. Petersburg, one of the most splendid, harmonious cities in Russia, was being laid out in early 18th century, many large boulders brought by glacier had to be removed. بڑے بڑے پتھر تھے جو کہ ہرڈل کریٹ کر رہے تھے جب اس سے یہ جو سٹی تھی سینٹ پیٹرزبرگ کی جو کہ رشیا میں ہے، اس کو جب بنایا جا رہا تھا there were big rocks جن کو ریموو کرنا تھا. One particularly large rock was in path of one of the principal avenues that had been planned. جنہوں نے سٹی کی پلاننگ کی تھی، جو سڑکیں وغیرہ شاہراہیں وغیرہ جو انہوں نے ڈیزائن کی تھی، ان میں ایک مین شاہراہ کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر تھا. Submitted bids to remove the rock were very high since no modern equipment existed. اس وقت یہ بڑے بڑے مشینیں وغیرہ تو تھیں نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اس پتھر کو ہٹایا جا سکے، اور جن لوگوں نے اس پتھر کو ہٹانے کے لیے بڈ کیا تھا ان کی بڈز بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھیں، فائنینشلی بہت زیادہ ایکسپینسو تھیں. While the officials pondered what to do, a peasant presented himself and offered to get rid of the rock for a much lower price. آفیشیلز پریشان تھے، ان کے بجٹ سے وہ جو بڈز تھی وہ آؤٹ تھیں. اس دوران ایک کسان وہاں پہ گیا اور اس نے ایک بہت ہی لوور پرائس کے اوپر ان کو اس راک کو ہٹانے کی بڈ دی، اور وہ اس کو انہوں نے الاؤ کیا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز کہ the next morning the peasant showed up with a crowd of other peasants carrying shovels. وہ اپنی کمیونٹی کے کچھ اور لوگوں کو لے کے آئے جنہوں نے بیلچے پکڑے ہوئے تھے. They propped the rock up, dug a large hole and pushed the rock in. انہوں نے پتھر کے ساتھ ایک گہرا گڑھا کھودا پتھر کے سائز کا، اور اس گڑھے کے اندر ہی پتھر کو دبا دیا. This was an early example of creative thinking. ایک اور scenario, managers at Cleveland Museum used a similar kind of creative thinking to ensure the success of dazzling exhibit of ancient Egyptian treasures. Cleveland Museum میں جو ایجپٹ کے پرانے نوادرات اور جو کچھ ایگزیبٹس تھے ان کی ایگزیبیشن لگانی تھی. تو وہاں پہ جو میوزیم کی مینجمنٹ تھی انہوں نے ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پروموٹ کرنے کی ٹیکنیک نکالی. Taking a different approach to marketing, managers held a free private showing to town's taxi drivers. انہوں نے بجائے اس کے کہ بڑے بڑے اشتہار دیتے اخباروں میں اور ریڈیو کے اوپر، انہوں نے ایک ڈفرینٹ اپروچ لی. انہوں نے جو لوکل ٹیکسی والے تھے ان سب کو فری وزٹ کروایا اس ایونٹ کا میوزیم میں. Impress the cab drivers, they reasoned, and the cabbies would recommend the new exhibit to the tourist. مینجمنٹ کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگ اگر ٹیکسی ڈرائیورز کو امپریس کر لیتے ہیں تو وہ لوگ خود جو بھی ٹورسٹ آئیں گے ان کو کھینچ کے اس ایگزیبٹ پہ لے کے آئیں گے. And that's exactly what happened. During the exhibit's run in Cleveland, the museum enjoyed shoulder-to-shoulder attendance thanks to the talkative cab drivers and creative museum managers.
جب تک یہ ایونٹ چلا وہاں پہ شدید قسم کا رش تھا, اور شکریہ ان کیب ڈرائیورز کا, ان ٹیکسی ڈرائیورز کا, جو کہ بہت زیادہ باتونی بھی تھے اور بہت زیادہ کسٹمرز کو کھینچ کے لائے. ایک اور سینیریو, in 1968 Olympics in Mexico City, Dick Fosbury forever changed the sport of high jumping. He approached the bar at different angle, بڑے different angles انہوں نے high jump لگایا, and then curved his body over the bar face up. اور یہ ایسا کام تھا جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا, kicking his legs over the end of jump. Fosbury flop, as the style became known, transfers the weight of jumper over the bar in stages. He broke the world's high jumping record by 6 centimeters, but also had satisfaction of creating a new style used by athletes all over the world today. Questions دیکھتے ہیں جی. پہلا question, what is paradigm and how does a paradigm stifle creativity? اس پہ ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکشن کی ہے. Paradigm is what? A set of preconceived ideas, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ کریٹو آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے کیونکہ ہم لوگ اسی ٹرائنگل کے اندر اپنے آپ کو کاٹ اپ رکھتے ہیں. Question number 2, identify a local business what impacts is this paradigm having on the business? اگر ہم مثال 2-3 مثالیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں اس سلسلے میں. آپ اگر پاکستان کی فلم انڈسٹری کو دیکھیں, انہوں نے بھی ایک فارمولا ورک کیا, کوئی نئی کریٹیوٹی نہیں آئی, اور جس کی وجہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ باٹم ٹرف کے اوپر ہیں. ہماری انڈسٹری اٹس نو مور ایگزسٹنٹ. انہوں نے نہ ٹیکنیکس کو اپ گریڈ کیا ہے, نہ ایچ آر کو اپ گریڈ کیا ہے, اور اوور آل جو مارکیٹنگ ہے, جو ایون جہاں پہ جو آؤٹ پٹ جانی تھی, جو سنیماز تھے, وہ بھی ان موسٹ آف دا سٹیز وہ بھی آبسولیٹ ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے ہیں اور ان کی آبسولیٹ فیسلٹیز ہیں. واٹ کین انٹرپرینورز ڈو ٹو تھرو آف ایگزسٹنگ پیراڈائمس؟ کیا کر سکتے ہیں جو انٹرپرینورز ہیں, وہ لوگ جو اس انڈسٹری میں ہیں, ان آرڈر ٹو تھرو آف ایگزسٹنگ پیراڈائمس, اور اپنے بزنس کو کس طرح پراسپرس بنا سکتے ہیں. They can adopt new technologies, they can get new faces, they can work out with people جو کہ ریٹیل اینڈ, جو کہ سنیما کے اونرز ہیں, ان کے ساتھ ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. They need to convince them کہ جی we are aiming at providing better quality of movies, تاکہ آپ لوگ اس کے سلسلے میں اپنے جو آڈینس جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے دیکھنی ہے وہ فیسلٹی امپرووائز کریں, اور اس سے آل ٹوگیدر ایک بزنس کو شیک اپ مل سکتا ہے, اور اوور آل جو فلم انڈسٹری ہے اس کو شاید ریوائیو کرنے کے اندر مدد ملے گی. یہی سینیریو ہمارے ریٹیل سیکٹر کے اندر بھی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہماری ریٹیل والی شاپس ہیں, پہلے دن سے ہم لوگ ان کو جو پروڈکٹس بیچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے بیچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے وہ دوسری تیسری نسل کے اندر بھی لوگ وہی شاپ چلا رہے ہیں اور اسی طرح سے چلا رہے ہیں. They never ever tried to figure out کہ یار کیا کیا جا سکتا ہے to better satisfy our customers' need. ہوم ڈلیوری, آن لائن سیلز, اور اس طرح کی کئی ڈائمینشنز ہیں جس کے اوپر کام کر کے جو انٹرپرینورز ہیں وہ اپنے ریٹیل بزنس کو چینج کر سکتے ہیں. آج جی ہم لوگوں نے 2 چیزوں کو پرائمریلی ٹارگٹ کیا تھا. پہلے نمبر پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ آرگنائزیشنل کریٹیوٹی کو کس طرح انہانس کر سکتے ہیں. اس کے بعد وی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ ہم لوگ انڈیویجول کا جو کریٹیوٹی ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. That's all from my side today, and I look forward to see you in the coming lecture. Thank you very much. Good day.